فاتحہ. اللهم صل على ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. صلوات پڑھیں محمد. برادران عزیز، ایام عزائے حسینی ہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے امام حسین کی عزاداری کے لیے ہمیں 1 سال اور زندہ رکھا. رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمیں با مقصد عزاداری کی توفیق عنایت فرمائے. آج کی اس پہلی مجلس میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ خمسہ یا یہ 6 مجلسیں جو مسلسل یہ حقیر ہی خطاب کر رہا ہے، ظاہراً علی الظاہر جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے شاید 8واں یا 9واں سال ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان سالوں میں کس حد تک ہم نے کوشش کی ہے مادر حسین کے قلب کو راضی کرنے کی.
چونکہ اصل مقصد اس عزاداری میں شرکت کا صرف اور صرف یہ ہے کہ قلب زہرا کے سکون کا سامان فراہم کیا جائے۔ ہماری ایک کوشش ہے موضوع کو بیان کرنے سے پہلے آج کی اس مجلس میں میں ایک چھوٹا سا مقدمہ اور چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر تبیین موضوع۔ آج ہی کی مجلس میں انشاءاللہ میں موضوع کو بیان کر دوں گا کہ ان 6 مجلسوں میں میرا موضوع کیا رہے گا، لیکن ایک چھوٹا سا مقدمہ۔ یہ ایام امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی منسوب ہے۔ چنانچہ اگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہو تو اس سے پہلے کی مجلسوں میں میں نے امام حسین کی اسٹریٹجی کے اوپر کافی گفتگو کی ہے، امام حسین کی حکمت عملی کے اوپر کافی گفتگو کی ہے، لیکن صرف آج کی مجلس میں ایک مقدمے کے طور پر امام سید سجاد کی ایک مختصر سی اسٹریٹجی، ایک مختصر سی حکمت عملی، کیونکہ ہم سب کے سب عزادار ہیں اور کربلا کا سب سے پہلا عزادار خود امام سید سجاد ہیں۔ اگر عزاداری کا ہنر اور عزاداری کا طریقہ ہم کسی سے سیکھ سکتے ہیں تو وہ صرف امام سید سجاد ہیں، لیکن ہماری عزاداری میں اور امام سید سجاد کی عزاداری میں بہت فرق ہے۔ ہم پچھلے سال کی آپ کو یاد ہے یہ مجلس آن لائن ہوئی تھی، کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جمع ہو پائے تھے۔ اس سال الحمدللہ تھوڑا سا یہ وبا کم ہوئی ہے تو خوش شکر ہے خدا کا کہ یہ توفیق مل گئی کہ ہم ایک بار پھر سے بیٹھیں۔ یہ ہم جو عزاداری کر رہے ہیں اس خوش اسلوبی کے ساتھ لوگوں کو جمع کر کے، اس آزادی کے ساتھ، اس آزاد ملک میں کھل کر کربلا بیان کر رہے ہیں، کربلا سنا رہے ہیں، کربلا کے غم میں شریک ہیں، یہ سب کچھ جو ہم آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ امام سید سجاد نہیں کر رہے تھے۔ اور خود امام سید سجاد کربلا کے بعد 35 عام طور سے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ امام سید سجاد کو صرف کربلا تک پہچانتے ہیں، جبکہ آپ کی زندگی کربلا پہ ختم نہیں ہوئی ہے، کربلا سے آپ کی زندگی شروع ہوئی ہے۔ اصل آپ کی امامت کا آغاز کربلا سے ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، امام حسین کو جتنی امامت کا موقع نہیں ملا ہے امام سید سجاد کو 3 برابر ان کے موقع ملا ہے۔ یعنی امام حسین کی امامت کا زمانہ صرف 10 سال ہے، لیکن امام سید سجاد کی امامت کا زمانہ 35 سال ہے۔ تو یہ جو امامت کا زمانہ ہے اس میں میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ بادشاہوں کا دور اگر کسی امام نے دیکھا ہے تو وہ امام سید سجاد ہیں۔ 6 یا 7 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے انہوں نے۔ اور کربلا سے واپس آنے کے بعد کربلا آپ بیان بھی نہیں کر سکتے، مجلس کر نہیں سکتے، خطبہ دے نہیں سکتے۔ مسجد میں امامت بنی امیہ کے لوگ کر رہے ہیں، خطبات جمعہ بنی امیہ کے لوگ دے رہے ہیں۔ امام خطبہ نہیں دے سکتے، اپنے گھر میں لوگوں کو مجلس کے لیے بلا نہیں سکتے، کسی سے کہہ نہیں سکتے کہ آپ مجلس کیجئے، میں کربلا بیان کرنے آیا ہوں، نہیں، مجلس نہیں ہو سکتی ہے، کربلا کا بیان نہیں ہو سکتا ہے، کربلا پہنچائی نہیں جا سکتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد جس شاندار طریقے سے آپ کربلا کو یاد کر رہے ہیں، یہ کس کا احسان ہماری گردن پر ہے؟ یہ اس کا احسان ہے جو خود مجلسیں برپا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنے حکمت عملی کے سبب کربلا کو اس نے زندہ رکھا۔ مجلس نہیں کر سکتا ہے لیکن اس نے کربلا کو زندہ رکھا۔ کس طریقے سے زندہ رکھا؟ 2-3 پوائنٹ صرف آپ کی خدمت میں نے کہا یہ مقدمہ ہے، میں ابھی موضوع بتا نہیں رہا ہوں، یہ صرف ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے، ایک خاص جہت کے لیے یہ مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔
ایک خاص اسٹریٹجی امام سید سجاد نے اپنائی جس کی بنیاد پر انہوں نے کربلا کو زندہ رکھا. میں نے کہا مجلس نہیں کر سکتے، خطبہ نہیں دے سکتے، تقریر نہیں کر سکتے، مصائب نہیں پڑھ سکتے، نوحہ نہیں پڑھ سکتے، جلوس نہیں نکال سکتے، کربلا کو نہیں آپ بیان کر سکتے. حاکم کیسے ہیں؟ ان میں سے ایک حاکم مثلا مروان ہے. مروان جو یہ کہتا تھا، جب اس کو حکومت نہیں ملی تھی، اس وقت یہ کہتا تھا کہ اگر ایک دن کے لیے بھی مجھے حکومت مل جائے تو میں سید سجاد کے گھر کو زمین کے برابر کر دوں گا. ایسے حاکم حکومت کر رہے ہیں. ایک حاکم ہے اسی کا بیٹا عبد الملک ابن مروان. میں صرف وہ منظر آپ کو ہسٹری کا دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کس دور میں امام سید سجاد نے کربلا کو زندہ رکھا ہے. بہت توجہ رکھیے گا. ایک حاکم ہے عبد الملک ابن مروان. عبد الملک ابن مروان کی زندگی میں اگر کچھ بھی نہ ہو تو صرف اتنا کافی ہے کہ اس کے ایک گورنر کا نام ہے حجاج ابن یوسف. ٹھیک ہے، اگر اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو تو ایک گورنر اس کا حجاج ابن یوسف ہے جس نے 6 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا ہے. وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک کسی مسلمان کا خون اپنے سامنے بہتا ہوا نہیں دیکھتا تھا، جب تک وہ تڑپتا نہیں تھا. امام سید سجاد کے زمانے کے ہی حکماء میں سے بعد کا ایک حاکم آیا ہے جس کا نام عمر ابن عبد العزیز ہے، کہ جس نے امام مولا کائنات پر سب و شتم کو ختم کیا ہے، فدق کو واپس دلوایا ہے. ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر دنیا کے تمام حاکم اپنے اپنے خبیثوں کو لے کر آئیں اور ہم لوگ صرف حجاج ابن یوسف کو لے کر جائیں تو ہمارا خبیث دنیا کے تمام خبیثوں پر بھاری پڑے گا. یہ خود ان کے گھر کا اسٹیٹمنٹ ہے. ایک حاکم ایسا ہے کہ جس نے جناب کمیل کو قتل کیا، جس نے اور دوسرے بہت قریبی صحابہ کو امام علی علیہ السلام کے قتل کیا ہے. ان میں سے ایک حجاج ابن یوسف ہے. اس دور میں امام سید سجاد زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں حجاج ابن یوسف عبد الملک ابن مروان یعنی اپنے باس کو خط لکھتا ہے، اپنے حاکم کو خط لکھتا ہے، اپنے امیر کو خط لکھتا ہے اور خط لکھ کے کہتا ہے اقتل علی ابن الحسین، علی ابن الحسین کو بھی قتل کر دو. یعنی امام سید سجاد کے لیے اتنا جری ہو چکا ہے کہ وہ امام سید سجاد کے لیے بھی کہتا ہے کہ انہیں قتل کر دو. ایک یہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں امام سید سجاد زندگی گزار رہے ہیں. اس زمانے میں کربلا کو کیسے زندہ رکھا جائے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ جس مجلس میں شریک ہوئے ہیں یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک مشن ہے جو سید سجاد نے شروع کیا تھا کربلا کو زندہ رکھنے کا. کربلا کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کربلا کو زندہ رکھنے کا مطلب معروف کو زندہ رکھنا. کربلا کو زندہ رکھنے کا مطلب حلال و حرام کو زندہ رکھنا. کربلا کو زندہ رکھنے کا مطلب خدا پرستی کو زندہ رکھنا. کربلا کو زندہ رکھنے کا مطلب خدا کی معرفت کو زندہ رکھنا، معصومین کی معرفت کو زندہ رکھنا. کربلا کو زندہ رکھنے کا مطلب دین کو زندہ رکھنا. اگر کسی معاشرے میں دین مر گیا ہے تو اس کا مطلب کربلا وہاں مردہ ہو گئی ہے. وہ لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں جو خود کو عاشق حسین کہتے ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، بے دینی کا شکار ہو رہے ہیں. بے دینی امام حسین سے بیزاری کا اعلان ہے. جتنا دین ہمارے معاشرے میں زندہ رہے گا اتنا کربلا زندہ رہے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل. پہلی حکمت عملی امام سید سجاد کی، یہ جو آپ مصائب کے باب میں آ کر سنتے ہیں کہ امام گریا کرتے تھے، بے حد و حساب گریا کرتے تھے، 35 سال تک گریا کرتے رہے. ہر امام گریا کرتا ہے مصیبت میں. ہر امام نے کربلا پر گریا کیا ہے. ہر امام نے عزاداری میں گریا کیا. گریا کرنے کا شوق دلایا ہے. گریا کے حوالے سے حدیثیں ہیں، گریا کے حوالے سے ہمارے پاس فرامین موجود ہیں. لیکن امام سید سجاد کی زندگی میں یہ گریا اتنا اسپیشل کیوں ہے کہ آپ کی آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا تھا تو کہتے تھے کہ جب پانی نہیں گرتا تھا تو خون ٹپکتا تھا آنکھوں سے. اتنا گریا کرتے تھے، اتنا گریا فرماتے تھے.
یہ گریہ امام سید سجاد کے اسلحوں میں سے ایک اسلحہ تھا کربلا کو زندہ رکھنے کا. بہت توجہ رکھیے گا. یہ گریہ ایک حکمت عملی ہے امام سید سجاد کی کہ کربلا زندہ رہنی چاہیے. رو رہے ہیں. کسی کے یہاں دعوت ہوئی, دعوت پہ مناہی تھوڑی ہے کہ سید سجاد کسی کے گھر میں جا نہیں سکتے. دسترخوان سجایا گیا, طرح طرح کے کھانے لگائے گئے, کھانا آ رہا ہے, لوگ کھانا شروع کر رہے ہیں, سید سجاد گریہ کر رہے ہیں. میزبان دستے ادب جوڑتا, مولا گریہ کیوں؟ کہا تم نے میرے لیے کھانا لگایا ہے, میرے بابا کو بے آب و دانہ قتل کر دیا گیا, کربلا پہنچائی ہے. گریہ کے ذریعے سے, یعنی جو کھانے کا دسترخوان تھا, جو دعوت کی جگہ تھی, اسے مجلس بنایا ہے اپنے گریہ کے ذریعے سے سید سجاد نے, کہ تم کربلا کو نہیں پہنچانے دو گے. لوگ سوال کریں گے تو سوال کا جواب تو دینے دو گے نا. کھانے کا موقع آیا, گریہ ہو رہا ہے. پانی کا موقع آیا, گریہ ہو رہا ہے. علیکم السلام. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کہیں پر بھی جا رہے ہیں, بازار میں نکلے, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, جناب ابو الفضل العباس کا چھوٹا سا بچہ ہے, وہ مسجد میں داخل ہوا, اسے دیکھ کے رونے لگے. لوگوں نے کہا رونے کا سبب؟ کہا یہ میرے چچا عباس کا لڑکا ہے جس کے دونوں بازو کربلا میں قلم کر دیے گئے. دیکھا بیٹے کو ہے, کربلا پہنچا رہے ہیں. مقصد کربلا کو بہت توجہ رکھیے گا, مقصد کربلا کو بازار میں جا رہے ہیں. قصاب گوشت بیچ رہا ہے, جیسے ہی اب گوشت بیچ رہا ہے تو دکان پہ بھیڑ بھی لگی ہوگی نا, لوگ خرید بھی رہے ہوں گے نا. جیسے ہی اس نے دیکھا دور سے سید سجاد آ رہے ہیں, اس نے کپڑا کھولا, گوشت پہ ڈھانک دیا. خریدنے والا پوچھ رہا یہ گوشت تم چھپا کیوں رہے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں علی بن الحسین آ رہے ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا وہ گوشت دیکھ کر رونے لگتے ہیں, وہ کٹا ہوا سر دیکھ کر رونے لگتے ہیں. تو کہا کیوں رونے لگتے ہیں؟ تو اب اس نے سنایا, قصاب سنا رہا ہے کہ ان کے جد کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا. یہ سید سجاد کے رونے کا معجزہ تھا کہ اپنے رونے کی وجہ سے خود تو ابھی اس جگہ پہنچے نہیں ہیں, لیکن قصاب خود عزاداری کر رہا ہے, کربلا کو پہنچا رہا ہے. کہ نہیں وہ دیکھ کر رونے لگتے ہیں. اب وہاں پہنچے نہیں ہیں, لیکن وہ کربلا سنا رہا ہے تاکہ کربلا لوگوں تک پہنچ جائے, حسین لوگوں تک پہنچ جائیں. سید سجاد کا مقصد ہی یہ ہے کہ حسین لوگوں تک پہنچ جائیں. جہاں حسین پہنچ گئے وہاں ناکامی نہیں ہو سکتی ہے. جہاں حسین پہنچ جائیں وہ کامیاب راستہ ہے. تذکروں کے ذریعے سے, گریہ کے ذریعے سے, شاگردوں کی تربیت کے ذریعے سے. شیخ توسی نے 170 شاگرد لکھے ہیں. بہت توجہ رکھیے گا. 170 شاگرد کے کیا معنی ہے؟ 35 سالہ زندگی میں ہم لوگ تو ایک سال میں 170 شاگرد بنا لیتے ہیں. 35 سالہ زندگی میں 170 شاگرد. جی, چونکہ آپ اس آزادی کے ساتھ درس نہیں کہہ سکتے تھے جس آزادی کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں. لیکن اگر میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے تو شاید پوری گفتگو کا ماحصل پہنچ جائے گا کہ امام جعفر صادق کی یونیورسٹی یہ بتا رہی ہے کہ اس یونیورسٹی کی بنیاد کہیں کافی پہلے پڑ چکی ہے, کہ آج وقت کے گزرنے کے ساتھ کوئی اسکول تھا جو امام باقر کے زمانے میں کالج میں تبدیل ہوا اور چھٹے امام تک آتے آتے یونیورسٹی میں تبدیل ہوا ہے. یعنی بنیاد امام سید سجاد کی ڈالی ہوئی ہے, شاگردوں کی تربیت کی بنیاد. لیکن بہت اہم, جس کی طرف تاریخ والوں کی بڑی مشکل سے نگاہ گئی ہے, امام سید سجاد کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ معصومین کی فہرست میں سب سے زیادہ غلام امام سید سجاد نے خریدے ہیں. سب سے زیادہ غلام, اور سب سے زیادہ غلام خود امام سید سجاد نے آزاد کیے ہیں.
نہ صرف خریدے نہیں ہیں، باقر شریف قرشی نے اپنی کتاب میں اس فگر کو 50,000 تک لکھا ہے کہ 50,000 کے آس پاس امام نے غلام خریدے اور اس کے بعد کسی خوشی کے موقع پر، سال میں خوشی کا موقع آتا تھا، آزاد کر دیتے تھے، کوئی بھی خوشی کا موقع. لیکن ان غلاموں کو ان کی کیپیسٹی کے اعتبار سے، ان کی ایبلٹی کے اعتبار سے، ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے اپنے یہاں تربیت میں رکھتے تھے. جو زیادہ باکمال ہوتا تھا اسے 3 مہینے میں آزاد کر دیتے تھے. جس کے یہاں تھوڑی صلاحیتیں کم ہوتی تھیں اس کو 6 مہینہ، کسی کو 8 مہینہ، کسی کو 10 مہینہ، کسی کو سال بھر تربیت کرتے تھے اور تربیت کرنے کے بعد آزاد کر دیتے تھے. یہ آزاد نہیں کر رہے ہیں، اپنے گھر میں رکھ کر کربلا بتاتے تھے. وہ اپنے اپنے علاقے میں جاتا تھا اور حسین کا ذاکر بن کر اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر کربلا کو زندہ رکھتا تھا. یہ امام کے کارناموں میں ایک کارنامہ ہے. بڑی مشکل سے یہ عزاداری پہنچی ہے، بڑی مشکل سے کربلا آپ تک پہنچی. آپ اتنی آسانی سے حاصل شدہ نعمت اسے نہ سمجھیں. جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی یا وہ چھن جاتی ہے یا اس کی صورت بدل جاتی ہے. چنانچہ واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی قدر کریں. اگر یہ جملہ میرا پرانا ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ کل کی مجلس کو خود امام سید سجاد خطاب کریں گے تو کیا مجمع اس گریٹر نوئیڈا کا یہ امام باڑہ اس مجمع کو سنبھال پائے گا؟ نہیں سنبھال پائے گا نا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں امام سید سجاد سے عشق ہے. اس عشق کی بنیاد پر ہم انہیں سننا چاہتے ہیں، ہم انہیں بولتے ہوئے سننا چاہتے ہیں. یہ عشق ہے میرے دوستو. عشق میں نفاق کام نہیں کرتا، تلخ بات ہے. عشق میں نفاق کام نہیں کرتا. عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا امام سید سجاد کو سننے کا عشق ہے اتنا ہی اپنے اندر امام سید سجاد کی تعلیمات کو حاصل کرنے کا بھی عشق ہونا چاہیے. کاش میری بات پہنچ سکے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. امام سید سجاد کے سامنے حاضر ہونا کمال نہیں ہے. آیت اللہ بہجت سے کسی نے کہا کہ ہم امام زمانہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کریں کہ امام کو دیکھ لیں؟ کہا دیکھا تو شمر نے بھی تھا لیکن پہچان نہیں سکا تھا. معرفت حاصل کرنا کمال ہے، دیکھنا کمال نہیں ہے. دیکھنا کمال نہیں ہے، معرفت حاصل کرنا کمال ہے. اگر تم نے معرفت حاصل کر لی تو تم بھی رسول کے اس صحابی کی طرح ہو جاؤ گے جو رسول کے گھر سے اگر گزر بھی جائے تو رسول کہیں وہ آیا تھا کیا، اپنی خوشبو چھوڑ گیا ہے. معرفت صرف دیکھنا نہیں ہوتا. دیکھنا تو مادی آنکھوں سے ہے. مادی آنکھوں سے کیسی معرفت؟ معرفت کام ہے قلب کا، معرفت کام ہے روح کا، معرفت کام ہے عقل کا. جتنا زیادہ معرفت حاصل ہوتی جائے گی اتنا زیادہ انسان اپنے امام کے قریب ہوتا جائے گا. امام کا تیسرا کام، 2 کام ہو گئے. امام کا تیسرا کام اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کیسے کیسے غلام تربیت کیے. واقعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کسی زمانے میں آپ کو سنایا تھا. واقعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیسے کیسے امام نے غلام تربیت کیے. مکے میں نماز استسقاء ہو رہی ہے، مکے میں نماز استسقاء ہو رہی ہے، سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز سے سب نے سر اٹھا لیا، نماز ہو گئی، لوگ اپنے گھر کو چلے گئے. ایک غلام ہے، بلیک ہے، حبش کا ہے، اس نے سر نہیں اٹھایا. ایک عربی پہنچا جو خود کو عرب کہتا تھا، اسے عجم سمجھتا تھا. وہ اس کے سرہانے گیا، پاس میں گیا، شانہ ہلایا، نماز ہو گئی تو کہتا لا ارفع راسی، میں سر نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ کہا بھی بارش ہوئی کہاں ہے.
کہا ہم نماز استسقاء پڑھنے آئے تھے نا، بارش کے لیے نماز پڑھنے آئے تھے، ابھی بارش ہوئی کہاں ہے، بارش ہو جائے تب تو۔ کہا کمال ہے، یعنی نماز استسقاء پڑھنے آئے ہو یا خدا سے ضد کرنے آئے ہو؟ کہا جو بندہ ہوتا ہے وہ ضد کرنا جانتا ہے۔ تمہیں کوئی چیز نہ ملے، تم اپنے پیرنٹ سے ضد کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو نا۔ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ بچہ لڑکپن پہ آیا، باپ پاس پہنچ گیا، مجھے سائیکل چاہیے، کہا نہیں ابھی نہیں ملے گی، روتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا، 1 گھنٹے کے بعد رونا بند ہوا، پھر آ گیا مجھے چاہیے۔ ابھی تو منع کیا نا، پھر کیوں آ گئے؟ آیا اس لیے ہے کہ باپ کی مہربانیوں سے واقف ہے۔ وہ آیا اس لیے ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرا باپ مہربان ہے، 1 بار منع کرے گا، 2 بار منع کرے گا، لیکن جب میں ضد پہ اڑ جاؤں گا، بھئی جس کے دل میں مہربانی خدا نے ڈالی ہے، جب وہ پیکر اتنا مہربان ہے تو خدا کتنا مہربان ہوگا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ جن ماں باپ کو خداوند عالم نے شفقت و محبت کا پیکر بنایا ہے، جب وہ اتنی مہربان ہے تو خود خدا کتنا مہربان ہوگا۔ ہمارے نوجوانوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ سوء ظن کا شکار ہیں۔ آج پہلی مجلس میں یہ بات میں عرض نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ بات آ گئی اس لیے عرض کروں۔ ہم خدا کے ساتھ سوء ظن کا شکار ہیں۔ خدا تو پیسے والوں کا ہے، معاذ اللہ۔ خدا تو ہماری سنتا نہیں ہے، دعا کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ الزام ہے۔ آپ اپنے ماں باپ سے ضد کرتے ہیں تو وہ پوری کرتے ہیں، خدا پوری نہیں کرے گا۔ تمہیں ماں باپ کی معرفت ہے، خدا کی معرفت نہیں ہے، اسے تسلیم کر لو۔ جس دن معرفت ہو گئی نا، جس دن معرفت ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زیارت عاشورہ پڑھنے والا ایک شخص حرم معصومہ قم میں زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے۔ زیارت عاشورہ پڑھتے پڑھتے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور فوراً کہتا ہے آقا سلام مستحب ہے، جواب واجب ہے۔ تو آیت اللہ مظاہری وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہا خبردار دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا، دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا کہ سلام واجب ہے، اپنے مولا پر احسان نہ کرو کہ سلام واجب نہیں ہے، سلام مستحب ہے اور جواب واجب ہے۔ تم جو یہ سلام کر رہے ہو نا، تم کیا سمجھتے ہو مولا پر سلام کرنے میں سبقت لے جا سکتے ہو؟ تم مولا کو سلام کرنے میں سبقت لے کر جا ہی نہیں سکتے۔ یہ جو تم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ رہے ہو، حسین کی طرف سے سلام آیا ہے اس لیے تم جواب دے رہے ہو۔ وہ اتنے مہربان ہیں، وہ اتنے مہربان ہیں، وہ اتنے مہربان ہیں۔ خدا کے لیے خدا کی مہربانی کو سمجھیں۔ انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں عرض کروں گا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، اللہ عرف و راسی، ابھی بارش نہیں ہوئی ہے، میں سر کیسے اٹھا لوں؟ اس کا کانفیڈنس دیکھ کر وہ شخص وہیں رک گیا، کہنے لگا دیکھتا ہوں کہیں اوور کانفیڈنس تو نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد امنڈ کے بادل آئے، جھوم کے بارش ہوئی، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوا اس نے سر اٹھایا، مدینے کی جانب چل پڑا۔ میں نے سوچا یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ بظاہر دیکھنے میں غلام دکھ رہا ہے، حبش ہے، سیاہ ہے۔ پیچھے پیچھے گیا، دیکھتا ہے مدینے پہنچا، مدینے میں محلہ بنی ہاشم پہنچا، بنی ہاشم میں سید سجاد کے گھر میں قدم رکھ دیا۔ کہتا ہے میں نے اس کو پکڑا، کہا ان سے کیا تعلق ہے؟ کہتا ہے انہی کا تو غلام ہے۔ جس نے ان کی غلامی اختیار کی اسے خدا کی معرفت ملتی ہے، اور جسے خدا کی معرفت ملتی ہے وہ خدا سے ضد کرنا سیکھ لیتا ہے۔ تم خدا سے ضد کرو نا، خدا سے ضد کرو۔ اس نے رحمت کے 2 پیکر تمہارے گھر میں دیے ہیں، وہ اتنے مہربان ہیں، وہ کتنا مہربان ہوگا، ارحم الراحمین۔ جناب رسول خدا نے خداوند عالم سے درخواست کی کہ میرے معبود، میری امت کا حساب دوسرے لوگوں کے سامنے مت کرنا،
دوسری قوموں کے سامنے میری امت کا حساب مت کرنا۔ خدا کہتا ہے میرے حبیب میں نے تم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر ضرور بھیجا ہے، لیکن میں رؤوف ہوں۔ تم دوسری امت کی بات کر رہے ہو، میں تمہارے سامنے بھی تمہاری امت کا حساب نہیں کروں گا۔ میں اتنا مہربان ہوں، میں اتنا مہربان ہوں۔ خدا بہت مہربان ہے، خدا بہت مہربان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ ایسے ایسے غلام امام نے تربیت دی ہے جنہوں نے ایک معاشرے کو، اب آپ سوچیں کیسے غلام تربیت کیے کہ 1400 سال کے بعد ہندوستان کے ایک ممبر پہ ان کے غلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ زندگی اور کیا ہوتی ہے؟ اس غلام کی عمر شاید 70-80 سال ہو، لیکن آپ کو لگتا ہے 70 یا 80 سال اس غلام کی عمر ہے۔ اس غلام کی عمر 1400 سال ہے، وہ آج تک زندہ ہے۔ جس کی تربیت سید سجاد کر دیں اسے موت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ چنانچہ یہ اشتیاق کہ مولا کو دیکھیں گے تو مولا کو سنیں گے، 2 کارنامے اور سید سجاد کے۔ مجلس پہ پابندی لگاؤ گے، گریے پر پابندی لگاؤ گے، ماتم پہ پابندی لگاؤ گے، جلوس پہ پابندی لگاؤ گے، دعا پہ تو نہیں لگا سکتے۔ دعا تو ہم خدا سے کر رہے ہیں نا، صحیفہ کاملہ اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ صرف خدا سے راز و نیاز نہیں ہے، اس دین کی مکمل تفسیر ہے جسے حسین نے کربلا میں بچایا ہے۔ ماں باپ کے حقوق، زندگی کے حقوق، ٹھیک ہے، یہ جتنی زندگی کے سلیقے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے وہ سب صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بہت اہم چیز، ایک بہت اہم چیز، انسان امام خمینی نے ایک بہت اچھی بات کہی، بہت اچھی بات کہی۔ امام خمینی نے اپنے بیٹے احمد خمینی سے کہا کہ بیٹا، قیامت میں اگر تم خدا کے مقروض رہو گے، پلیز اس پہ غور کیجئے گا، قیامت میں اگر تم خدا کے مقروض رہو گے، نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، حج واجب تھا لیکن نہیں کیا، خدا کے مقروض رہو گے تو وہ ارحم الراحمین ہے، وہ بخش دے گا، وہ معاف کر دے گا، وہ چشم پوشی کر لے گا، وہ گزر جائے گا قیامت میں۔ لیکن اگر تم کسی انسان کے مقروض رہے تو وہ ارحم الراحمین نہیں ہوتے، وہ ٹٹ فور ٹیٹ ہوتے ہیں۔ انہیں قیامت کے میدان میں بھی تمہارا عمل چاہیے ہوگا۔ کسی کا حق اگر تم نے ضائع کر دیا نا تو اس حق کو تم کو ادا کرنا پڑے گا، بہت مشکل ہو جائے گی تمہارے ساتھ، بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور میں نے کبھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ جو باہر جوتے رکھے ہوئے ہیں نا، کبھی حرم جائیے انشاءاللہ، ضرور جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ کس سلیقے سے جوتے رکھے جاتے ہیں۔ چھوڑیے حرم، کہاں جائیے گا، یہاں کسی گرودوارے میں چلے جائیے اور دیکھیے کہ جوتے کیسے رکھے جاتے ہیں، اور اپنے آپ امام باڑوں میں اور مسجدوں میں دیکھ لیے جوتے کیسے رکھے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے جوتوں کو پامال کر کے ہم امام حسین سے دین کا سبق سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ایک دوسرے کے جوتے کو پامال کر کے ہم امام حسین سے دین سیکھنے آتے ہیں۔ روند کے امام خمینی مسجد آ رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے، واپس چلے گئے، لوگوں نے فرادہ نماز پڑھی، واپس پھر مسجد سے لوگ امام خمینی کے گھر پہ آئے، آپ مسجد میں آئے نہیں، کہا تم لوگوں نے جوتے ایسے اتارے تھے کہ مجھے کسی نہ کسی کے جوتے کے اوپر پیر رکھ کے ہی مسجد میں آنا ہوتا، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہاں پر کسی کے جوتے کے اوپر پیر رکھتا تو اس کا حق میری گردن پہ ہو جاتا، محشر میں اس کو ادا کیسے کرتا۔ یہ دین اتنا باریک ہے، یہ دین اتنا باریک ہے، جو کسی کی چپل پہ پیر رکھنے کی اجازت نہیں دیتا وہ کسی کا حق مارنے کی اجازت دے دے گا۔ جو دین کسی کے جوتے پر پیر رکھنے کی اجازت نہیں دیتا وہ یتیموں کا حق مارنے کی اجازت دے دے گا، وہ وقف کھانے کی اجازت دے دے گا، وہ دوسروں کی غیبت کرنے کی اجازت دے دے گا۔ ماں باپ کے حقوق، بچے کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، آنکھوں کے حقوق، کانوں کے حقوق، زبان کے حقوق، سب سے پہلے تو میرے اپنے وجود میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا حق میرے اوپر ہے، میرے اوپر انہی کا حق ہے۔
جن چیزوں پر آج میں بھروسہ کر رہا ہوں، ناز کر رہا ہوں، واہ کیا صورت میری خدا نے بنائی ہے، یہی صورت کل خدا کی عدالت میں میرے خلاف کھڑی ہوگی، گواہی دے رہی ہوگی. یہی آنکھیں میرے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی، یہی زبان میری زبان میرے خلاف گواہی دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امام سید سجاد کی رسالت الحقوق نہیں پڑھی، ان کا ماتم بہت کیا، ان کے نقطوں پر تعریف بہت کی. امام سید سجاد کے نام پر روئے بہت، لیکن انہوں نے ایک رسالہ چھوڑا تھا کہ سب کا ایک حق ہے تمہارے اوپر، اس حق کو تم نے ادا کیا. آنکھ کا ایک حق ہے، زبان کا ایک حق ہے. میں نے کہا نا یہ مشن ہے. امام حسین کی مجلس مشن ہے کامیاب زندگی کا. وہ مجلس جو مجھے کامیاب نہ بنا سکے وہ مجلس حسین کی نہیں ہوگی، کسی اور کی ہوگی. حسین کی مجلس کامیابی کا درس دیتی ہے. امام سید سجاد سے پیار ہے، امام سید سجاد سے عشق ہے. یہ کسی اور کے لیے چھوڑ کر نہیں گئے امام سید سجاد، ہمارے لیے چھوڑ کر گئے. جو ان کا ہے ایک حق ہے، اسے پڑھیں. آپ کو صرف اگر میں فہرست سنا دوں اس کی نا، صرف فہرست سنا دوں کہ کن کن چیزوں، خداوند عالم کا حق، نفس کا حق، زبان کا حق، کان کا حق، پیر کا حق، ہاتھ کا حق، پیٹ کا حق، شرمگاہ کا حق، نماز کا حق، روزے کا حق، حج کا حق، یہ سارے حقوق ہیں. تقریباً 54 کے آس پاس یا تقریباً 50 کے آس پاس حقوق کا بیان ہے. بہت چھوٹا سا ہے، مشکل سے کتنے صفحات ہیں اس پہ؟ آپ صلوات پڑھیے، میں صفحات بتاتا ہوں. اتنے ہی صفحات بھی ہیں، 50 55 56، ٹھیک ہے، اتنے ہی صفحات بھی ہیں. مشکل سے ہم 1 یا 2 دن میں پڑھ لیں گے. لیکن پڑھنا نہیں ہے، ہمارے یہاں ہمیشہ کہتے ہیں پڑھ لیا ہم نے، تسبیح پڑھ لی. مولوی صاحب سے پوچھا رزق کے لیے کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ صبح کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین 100 مرتبہ پڑھنا. پڑھ لیا. پڑھنا تھوڑی ہوتا ہے، ذکر ایک زبان کا ذکر ہوتا ہے اور ذکر ایک عمل کا ذکر ہوتا ہے. صرف زبانی ذکر کافی نہیں ہے، عملی ذکر کافی ہے. عملی ذکر ضروری ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں صرف زبان پر حسین حسین کافی نہیں ہے، زندگی میں حسین حسین ہونا چاہیے. میری زندگی میں حسین حسین ہونا چاہیے. اور اسی بار کا ایک جملہ میں نے گجرات میں ابھی کہا تو اس کو لوگوں نے ایک بینر کی شکل میں بھی بنا دیا. آپ کو وہ جملہ بھی دیتا چلوں کہ امام حسین نے اپنی زندگی میں اتنا خدا خدا کیا، اتنا خدا خدا کیا کہ خدا نے پوری دنیا میں حسین حسین کروا دیا. پوری دنیا میں حسین حسین کروا دیا. حسین نے پوری زندگی خدا خدا کیا. لئن شکرتم نا اذکرونی فاذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. جن جن کو یہ اردو میں ہے کوشش کی جائے گی کہ ہندی بھی اویلیبل کرا دیا جائے. جن جن لوگوں کو چاہیے ہوگا یہاں پر نام لکھوا دیجئے گا، صاحب لکھ رہے ہوں گے نام. جن کو بھی چاہیے ہوگا یہ انشاءاللہ کل تک اویلیبل ہو جائے گی اردو زبان میں. جن کو چاہیے ہوگا انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ہندی میں بھی اسے اویلیبل کرایا جا سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد. یہ چھوٹا سا مقدمہ صرف اس کتاب کے لیے. جی یہ نام ہے ان کا. صلوات ایک بلند آواز سے پڑھیں. دیکھیے تبرک جو چل رہا ہے وہ تو چلتا رہے. اے کاش تھوڑا سا تبرک اور ماڈرنائز ہو جائے. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں امام حسین کی مجلس میں جو چیز تقسیم ہوتی ہے نا وہ صرف جسم کی غذا نہیں ہے، روح کی غذا ہے. روح کی غذا سے امام حسین سے رشتہ ہی ہمارا روح کا ہے، جسمانی رشتہ تھوڑی ہے. جسم کو تو فنا ہو جانا ہے، جسم کو تو مٹ جانا. یہ جسم ہم سے وفا نہیں کرے گا تو کسی اور سے کیا وفا کرے گا؟ توجہ فرمائیں. یہ جسم تو ہمارا نہیں ہے تو امام حسین کا کیا ہوگا؟ یہ جب ہمارا ہی نہیں ہے
تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری روح ہے، ہمارا رشتہ روح کا ہے. لہٰذا سب سے اہم غذا جو ہے وہ روح کی غذا ہے. انشاءاللہ خداوند عالم ان مجلسوں کے طفیل میں ہمیں انہی مجلسوں سے وہ روحانی غذا عطا کرے کہ ہمیں دنیا کی سعادت بھی نصیب ہو اور آخرت کی سعادت بھی نصیب ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ. یہ ان مجلسوں سے الحمدللہ جو ایک حق ہے، ان مجلسوں کا بھی ایک حق ہے. یہ جس مجلس میں ہم آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ حق بہت سخت ہے، بڑا سخت حق ہے. کمال یہ ہے بانی مجلس کا ایک حق ہے، بانی مجلس سے سوال کیا جائے گا. ذاکر کا ایک حق ہے، 1 گھنٹے تک ممبر پہ بیٹھ کے خود کو پرموٹ کر رہے تھے یا ہمیں؟ اگر خود کو پرموٹ کر رہے تھے تو یقین جانیے اگر کوئی خود کو پرموٹ کرتا ہے نا تو بہت جلدی اس کا دیا بجھ بھی جاتا ہے. لیکن جو یہاں بیٹھ کے خدا کو پرموٹ کرتے ہیں، جو دین کو پرموٹ کرتے ہیں، پھر خدا ان کو زندہ رکھتا ہے، پھر خدا ان کو مرنے نہیں دیتا. یہ ہمارے علماء کرام، یہ ہمارے مراجع اعظام اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آج بھی کیوں زندہ ہیں؟ کیوں زندہ ہیں؟ آیت اللہ احمد خونساری نور اللہ مرقدہ الشریف، اللہ اکبر. کیا رشتہ تھا ان لوگوں کا اہل بیت سے، کیا رشتہ تھا. میں ایک نام اس لیے لیا ہے چونکہ آج مجھے موضوع کو سمجھانا ہے اور اس موضوع سے ان کا تعلق بھی ہے. جس زمانے میں فیضیہ بنا تھا، مدرسہ فیضیہ قم میں سب سے بڑا مدرسہ جو ہے قم کا، جو قم مرکز بنا ہے، اس زمانے کے لوگ ہیں. یہ قم میں ہی ان کی قبر بھی ہے. جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا، جب بھی، تو اذان و اقامت سے پہلے کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ. شاگرد پوچھتے تھے کہ حضور کوئی روایت ہے، کوئی سنت ہے، کوئی حدیث ہے، کہیں وارد ہوا ہے، کہیں آیا ہے کہ نماز سے پہلے حسین کو سلام تو ہم بھی کرتے ہیں نا، لیکن ہم نماز کے بعد کرتے ہیں، وہ پہلے کرتے تھے. یہ بھی علماء کا بتایا ہوا ہے کہ نماز کے بعد، لیکن وہ پہلے کرتے. پوچھا کچھ کوئی ایسی روایت ہے؟ میں کہا نہیں. کہا لیکن آپ پابندی کے ساتھ اذان و اقامت سے پہلے جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے امام حسین کو سلام کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ مسجد، یہ محراب، یہ جماعت، یہ میناریں، یہ نماز، یہ جماعت، یہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو نا، یہ سب حسین کے صدقے میں ہے. ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی. تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں، اس شخصیت کو ایک شکریہ تو کہہ دیں جس کے طفیل میں ہمیں بندگی کرنے کا موقع ملا ہے. خدا کی قسم اگر نماز سے پہلے ہم حسین کو یاد کر لیں تو نماز میں ہماری حسین وہ عرفانی روح ڈال سکتے ہیں کہ جو ہمیں بلندیوں تک لے کر جا سکتی ہے. نماز عبد و معبود کے رشتے کا نام ہے، عبد و معبود کے رشتے کا نام ہے. اس سال کے خمسے کے لیے، مجلسوں کے لیے یہ ایک چھوٹا سا مقدمہ تھا جو مجھے عرض کرنا تھا. جو عنوان میں نے قرار دیا ہے، کلی عنوان ہے زندگی پس زندگی، جسے آپ اگر انگریزی میں کہیں تو لائف آفٹر لائف. بہت اہم عنوان ہے، بہت اہم عنوان ہے. الحمدللہ میرے سارے خمسے سب نیٹ پر موجود ہیں. یہ بالکل الگ ہٹ کے جان بوجھ کر میں نے اس عنوان بنایا. اس عنوان میں کیا کیا چیزیں آئیں گی اس کی ایک لسٹ سنا دیتا ہوں. موت، بات زندگی کی ہو رہی ہے، لائف آفٹر لائف. موت کا ذکر آئے گا، احتضار کا ذکر آئے گا، برزخ کا ذکر آئے گا، قبر کا ذکر آئے گا، محشر کا ذکر آئے گا. یہ سارے تذکرے آئیں گے. ٹھیک ہے، وادی برہوت کا ذکر آئے گا، وادی السلام کا ذکر آئے گا. ٹھیک ہے، بہت سارے تذکرے آئیں گے. ان جگہوں کی خبریں آئیں گی جن خبروں کو کوئی رپورٹر نہیں دے سکتا، جہاں دنیا کا کوئی رپورٹر جا نہیں سکتا.
مگر یہ کہ جس کا تعلق، جس کا روحانی رشتہ حسین سے ہو۔ یہ ان جگہوں کی خبریں ہیں، ان جگہوں کی خبریں جن سے ہم غافل ہیں، جنہیں ہم نے بہت بہت ایزی لے رکھا ہے۔ موت تو میں تو فرشتوں سے سوال کر لوں گا، ہمارے شاعروں نے، جدے بھائی، ہمارے جری شاعروں نے لوگوں کو اتنا جری بنا دیا، میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر لوں گا۔ یہ شعر ہے صاحب، یہ مصرع ہے، اور منبر پہ بیٹھ کے جب شاعر پڑھتا ہے نا تو سینہ چوڑا کر کے پڑھتا ہے، فرشتے مجھ سے سوال کریں گے؟ فرشتوں کی اتنی مجال۔ ایک صاحب کہنے لگے میں تو خاک شفا لے کر گیا ہوں قبر میں، فرشتے مجھ سے سوال کریں؟ صرف اس بنیاد پر، توجہ کیجئے کہ صرف اس بنیاد پر کہ آپ خاک شفا لے کر گئے ہیں تو فرشتے سوال نہیں کریں گے؟ تو یہ آپ کا دعویٰ غلط ہے، یہ آپ کا دعویٰ غلط ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ۔ بعد میں پھر کلپ بنے گی، پھر اسے ہنگامہ کیا جائے گا، دیکھو یہ خاک شفا کا، ہمارے یہاں مذاق، یہ خاک شفا کا معترض ہے۔ میں کہیں اسے خاک شفا رہا ہوں بھائی، خاک نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسے کہیں خاک شفا رہا ہوں۔ آپ کی دلیل یہ کہ میں خاک شفا لے کر گیا ہوں لہذا کوئی فرشتہ مجھ سے سوال، تو آپ کی دلیل کے حساب سے جو لوگ امام حسین کے آس پاس دفن ہیں، پوری خاک شفا میں دفن ہیں، ان سے بھی سوال نہیں ہونا چاہیے جبکہ وہ دشمن ہیں، جبکہ وہ حسین کے نہیں ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ خاک شفا بھی انہی کے لیے کام کرے گی جو حسین کا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے، آپ کو حسین کا بننا پڑے گا۔ پوری زندگی حسین کی منشا کے مطابق زندگی گزاری ہے تو خاک شفا کام، پوری زندگی حسین کی مرضی کے خلاف چلے ہیں، حسین کی مرضی کے خلاف چلے، حسین کے خلاف زندگی گزاری ہے تو خاک شفا کہاں نہیں کرے گی۔ جری مت بنائیے لوگوں کو۔ جس موت کو یاد کر کے علی کی ماں رو رہی ہیں، موت کو یاد کر کے روتی ہے، رسول اسلام تسلی دیتے ہیں آپ نہ گھبرائیے۔ رسول اسلام قبر میں اتر گئے، علی روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ والدہ اس دنیا سے گزر گئی۔ رسول نے کہا تمہاری نہیں میری ماں تھی۔ اتنا عشق ہے رسول کو ان سے، کہا وہ تمہاری ہی نہیں میری بھی ماں تھی۔ جنازے میں رسول اسلام تیزی کے ساتھ چل رہے تھے، جنازے میں رسول اسلام ایسے چل رہے تھے کہ جیسے بہت بھیڑ ہو۔ لوگوں نے کہا اتنی بھیڑ تو تھی نہیں، کہا تمہیں نہیں نظر آ رہی تھی لیکن تھی۔ آسمان سے نہ جانے کتنے فرشتے فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ میں شریک ہونے آئے تھے، تمہیں نہیں پتا تھا۔ رسول اسلام خود قبر میں اترے، پہلے لیٹے پھر فاطمہ بنت اسد کو لٹایا، اپنا لباس پہلے علی کو بھجوایا، علی کفن سے پہلے یا کفن کے بعد میرا لباس پہنا دینا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ میرے سامنے جبرائیل نے آ کر ذکر کیا تھا کہ میدان محشر وہ محشر ہوگا کہ جہاں پر لوگوں کو بے لباس محشور کیا جائے گا، تو فاطمہ رونے لگی تھی۔ تو میں نے کہا تھا آپ نہ گھبرائیے، آپ تو میرا لباس پہن کر جائیے گا۔ تو اپنا لباس بھیجا، قبر میں لیٹے، تلقین خود پڑھی، کیونکہ بار بار آپ محشر کو، بار بار آپ قبر کو، بار بار آپ موت کو یاد کر کر کے روتی تھی۔ بہت توجہ رکھیے گا، یہ سارے کام رسول نے پھر اس طریقے سے کیے۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ رسول تلقین پڑھنے کے بعد اچانک کہہ رہے ہیں ابنک قل ابنک علی لا جعفر لا عقیل۔ رسول کھڑے ہو کے کہیے آپ کا بیٹا علی، جعفر نہیں، عقیل نہیں، کہیے آپ کا بیٹا علی۔ قبر سے باہر آ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ یہ آپ فاطمہ بنت اسد سے کیا کہہ رہے تھے؟ ابنک کا فرشتے آئے تھے، ان سے سوال کر رہے تھے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ۔
کہا من نبیک، تو کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. تو پھر کہا تمہارا امام کون ہے؟ تو انہیں فاستحیی، وہ شرما رہی تھیں یہ کہنے میں کہ میرا بیٹا ہے. تو میں نے کہا قل ابنو، کہیے آپ کا بیٹا ہے اور علی ہے، جعفر نہیں ہے، عقیل نہیں ہے، کہیے، شرمائیے نہیں، کہیے کہ آپ کا بیٹا علی ہے. اللہ اکبر. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ ان لوگوں کو قبر کی فکر تھی بھائی، ان لوگوں کو موت کی فکر تھی، ان لوگوں کو محشر کی فکر تھی. آپ اتنا بے فکرہ نہ بنائیں. نہ یہ کہ ان کے یہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی گناہ ہو. جن کے یہاں کوئی گناہ نہیں ہے. دیکھیں خوف دو طرح کا ہوتا ہے، میں مفہوم سمجھا دوں. آج موت کا خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ڈیٹیل میں کل، آج صرف فہرست سنا رہا ہوں. ایک جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایک عرفان کی بنیاد پر ہوتا ہے. ان کے یہاں جو خوف تھا وہ عرفان کی بنیاد پر تھا. بھئی یہی خوف کیا کم ہے کہ میں بندہ ہو کے آقا کے سامنے جا رہا ہوں. تو یہ عرفان ہے نا، ایک آقا کے سامنے پیشی ہے. مولائے کائنات کا 21ویں شب میں 19ویں شب میں وہ ٹہلنا آپ کو یاد نہیں ہے؟ وہ پریشانی کے حال میں چہل قدمی یاد نہیں ہے کہ بیٹی پریشان ہو گئی؟ بابا اتنا پریشان آپ کو نہیں دیکھا؟ علی کو معلوم ہے ضربت لگنے والی، علی کو معلوم ہے کس سے ملنے جانا ہے، کس کی ملاقات کا وقت ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ عرفان کے ساتھ ہے، یہ عرفان ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. اللہ اکبر. چنانچہ جری نہ بنایا جائے، جری نہ بنایا جائے. میں انشاءاللہ جب یہ موت وغیرہ کے حالات پر، دیکھیے انسان اس چیز میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جیے یا نہ جیے، کوئی اختیار نہیں. میں نہیں جینا چاہتا، کوئی اختیار نہیں، جینا پڑے. جینے نہ جینے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. کیسے جینے میں اختیار ہے؟ ان کی طرح جینا ہے یا ان کی طرح جینا ہے؟ نہیں، حسینیوں کی طرح جینا ہے. بھائی دوسرا مصرع سن کے ہی آپ بولیں گے. میں اکثر نگیٹو تذکرے نہیں کرتا ہوں، نگیٹو ذکر، نگیٹو لوگوں کا ذکر منبر پر نہیں کرتا ہوں. حسینی طرز زندگی چاہیے یا کسی اور کی زندگی چاہیے؟ نہیں. کیسے جینا ہے یہ تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. کس کی زندگی جینا ہے یہ تو ہم طے کر سکتے ہیں نا کہ ہاں ہمیں ان کی زندگی، ان کی طرح زندگی چاہیے. یہ تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ آج میں صرف شروعات کر رہا ہوں، صرف آغاز کر رہا ہوں، تاکہ انشاءاللہ کل سے مدلل گفتگو اور بسیط گفتگو ہو سکے اور ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس فرش عزا سے حاصل کر کے جائیں. ایک مرتبہ مل جل کے آپ صلوات پڑھیں عظمت محمد. 5 منٹ میں اور تفہیم موضوع کے عنوان سے میں آپ کا اور وقت لوں گا. زندگی خداوند عالم نے، میں نے عنوان ہی رکھا لائف آفٹر لائف. زندگی، یہ زندگی جو خدا نے ہمیں دے دی ہے نا، یہ دے دی، یہ دے دی. وہ کریم ہے. آیت الکرسی پڑھنے کے بہت فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں. میرا موضوع نہیں ہے. میں آیت الکرسی پر ایک پورا عشرہ پڑھ چکا ہوں. شاید آپ کو کہیں مل جائے گا، اندور میں پڑھا تھا. آپ شاید نیٹ پر سرچ کریں گے تو مل جائے گا. لیکن اس وقت میرا موضوع نہیں. بہت فوائد ہیں، بے پناہ فوائد ہیں. شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ حی ہے، وہ حی ہے، اصلی حی وہی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی حی نہیں ہے. حیات صحیح معنوں میں اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس، اس کے علاوہ کسی کے پاس اسی نے بانٹی ہے. عام آدمی ابھی آپ جائیں گے تو تبرک بھی بٹے گا نا. ایسا تو نہیں کہ یہاں پر تبرک بٹے اور پری چوک پہ ایک بات آدمی کھڑا ہو، ہاں بھیا وہ تم کو تبرک ملا، لاؤ واپس کرو. ایسا تو نہیں. کوئی چیز بانٹ کے واپس تو نہیں لی جاتی.
عام آدمی نہیں لیتا. عام آدمی کچھ دے کے واپس نہیں لیتا. خدا کچھ دے کے کیسے واپس لے لے گا بھائی؟ اس نے حیات دے دی. یہ میں نے موت کا نام اس میں رکھا ہی نہیں ہے. یہ لائف آفٹر لائف اس لیے ہے کہ اس نے حیات دے دی. اب وہ لے گا تھوڑی. یہ گھڑی مجھے وہاں ملی تھی، کیا نام ہے اس کا، بلاسپور میں، چھتیس گڑھ میں. مجلس پڑھ کے اترا تھا، ایک صاحب نے دے دیا. جنہوں نے دیا تھا انہوں نے پھر 8 مہینے کے بعد مجھے بلایا. تو کیا بلانے کے بعد وہ گھڑی واپس لے لیں گے؟ مولانا پچھلے بار آپ آئے تھے تو آپ کو گھڑی دی تھی. نہیں، انسانی شعور سے یہ بات بہت پرے ہے کہ کوئی کسی کو کچھ دے اور پھر واپس لے لے. واپس نہیں لیتا، لیکن اس کی نظر میری کلائی پر ضرور گئی تھی. وہ دیکھ ضرور رہا تھا کہ جس کام کے لیے دی تھی اس سے وہ کام لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا ہے. توجہ فرمانے. یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر مولانا نے اس گفٹ کی قدر کی ہوگی تو انہی کو ملے گا. ناقدروں کو چیزیں نہیں ملا کرتی ہیں، قدردانوں کو ملا کرتی ہیں. ہم نے تمہیں حیات دی ہے، تمہیں قدر کرنی پڑے گی. تمہیں قدر کرنی پڑے گی. تمہیں چاہیے حیات، میں لے نہیں رہا ہوں. لیکن کیسی حیات دی ہے، بہت توجہ رکھیے گا. میں آج صرف عنوان بتاؤں. کیسی حیات دی ہے؟ میں نے جو حیات دی تھی اس حیات میں کوئی گناہ نہیں تھا تمہاری زندگی میں. مجھے ویسی ہی حیات چاہیے، گناہوں سے آلودہ حیات نہیں چاہیے مجھے. میں نے تم کو معصوم بھیجا تھا. یہ مثال میں اس سے پہلے دے چکا ہوں. یہ مثال دے چکا ہوں. بچہ تخت سے گر گیا. ابھی یہ محمد کی گود میں بچہ ہے، چھوٹا بچہ جو کروٹ، اب یہ تو شاید چلنے لگا ہو. چھوٹا بچہ جو صرف کروٹیں لیتا ہے. آپ دیکھتے ہو نا، ماں جب بچے کے پاس سے ہٹتی ہے تو چاروں طرف تکیہ لگا کے ہٹتی ہے. کیوں؟ تاکہ یہ بچہ لڑکتے گر نہ جائے. لیکن کبھی کبھی بچہ بہت اسمارٹ ہوتا ہے، وہ تکیے کے اوپر پھانگ کے بھی گر جاتا ہے اور اونچائی سے گر جاتا ہے. اور وہ صاحب ایک طرف سے ماں، ایک طرف سے سسر، ایک طرف سے باپ اور ساس، سب جمع ہو گئی. صاحب بچہ گر گیا. تھوڑی دیر بچہ رویا اور ہاتھ پیر میں اس کو دیکھا گیا ادھر ادھر، نہ پیر ٹوٹا نہ ہاتھ ٹوٹا، کچھ نہیں، بچہ سالم ہے. کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ ہم تو ایک بار ایک سیڑھی سے گر گئے تھے تو پیر ٹوٹ گیا تھا. ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ؟ ایک سیڑھی سے آدمی ذرا سا پیر مڑ گیا، ٹوٹ گیا. بچہ اونچائی سے گرا، بچ گیا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان بچوں کی حفاظت پر خدا فرشتوں کو مامور کرتا ہے. جن کے اندر شعور نہیں ہوتا ان کی حفاظت پر خدا فرشتوں کو مامور کرتا ہے. اور جب بھی وہ اونچائی سے گرتے ہیں تو ان کی ماں چاہے دیر سے آئے، فرشتے پہلے آ کے اس کی حفاظت کرتے ہیں. میں نے دستے ادب جوڑا، مولا بچوں کی حفاظت تو فرشتے کرتے ہیں، بڑوں کی کیوں نہیں کرتے؟ بڑوں کے لیے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تو بہت سمپل سا اس کا جواب تھا کہ معصوموں کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، گنہگاروں کی نہیں کیا کرتے. خدا کا شکر ہے، گنہگاروں کی حفاظت فرشتے تھوڑی کر. جب تک وہ معصوم ہے. بھائی اب سمجھے کہ یہاں فرشتے کیوں آ رہے ہیں بار بار. ایک گھرانہ ایسا ہے نا جہاں فرشتے جانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. فرشتے معصوموں کے لیے ناز کرنے پر فخر کرتے ہیں، ان کی خدمت کرنے پر فخر کرتے ہیں. تو اب جس کے پاس جیسی عصمت ہوگی، اگر کسی کے پاس صرف بچپنے والی عصمت ہے تو اس کے پاس عام فرشتے آئیں گے. اگر کوئی سید المعصومین ہے تو اس کے لیے سید الملائکہ خدمت کے لیے آئیں گے. معصوم، خدا نے کہا میں نے لائف تو دی ہے تمہیں، زندگی تو دی ہے، اس زندگی کی حفاظت کرنا. میں نے جیسا بھیجا ہے
میں ویسا ہی واپس چاہتا ہوں جیسا دیا ہے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، تقویٰ کوئی ایڈ آن کا نام نہیں ہے کہ آپ دنیا میں جائیے اور جا کر تھوڑا سا مہنگا ضرور ہو گیا ہے لیکن بازار سے تقویٰ خرید کے لائیے اور اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کیجیے۔ نا، تقویٰ کچھ الگ سے اپنی زندگی میں فٹ کرنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ نام ہی ہے بچنے کا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تقویٰ نام ہی ہے بچنے کا، یعنی خدا نے جیسا بنایا ہے ویسے ہی رہو، بچے رہو، بچے رہو۔ کوئی چیز اپنی زندگی میں ایسی نہ آنے دو جس سے تمہارا تقدس زائل ہو جائے، جس سے تمہاری عصمت رخصت ہو جائے، جس سے تمہاری معصومیت چلی جائے۔ اس لیے اس زندگی کی حفاظت کرو تاکہ بعد کی زندگی خوشگوار رہے۔ ہم نے یہ زندگی دی ہے، دروازہ موت ہے۔ بعض لوگ موت کی برائی کرتے ہیں، موت ایک نعمت ہے، اس کے اوپر پوری ایک مجلس پڑھ چکا ہوں میں۔ موت ایک نعمت ہے، اور ابھی آپ فوراً میری ہاں میں ہاں ملا دیں گے کہ کیا موت نے جی خدا بند عالم کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب نعمت ہے۔ خدا بند عالم کی طرف سے کوئی بھی چیز زحمت ہے ہی نہیں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں میں آؤں گا، دیکھیں وقت میرا گزر چکا، شاید اسی لیے آپ لوگ ذرا سا خاموش ہیں۔ دیکھیے شہروں کی زندگی ذرا سا کیلکولیٹڈ ہوتی ہے، لوگ ایک دم 1 گھنٹے کے حساب کتاب سے آتے ہیں۔ آج الحمدللہ بہت وقت سے مجلس شروع ہو گئی، اسی طریقے سے ہر دن وقت سے شروع ہو جائے گی۔ بس میں یہیں سے مصائب کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی چیز ہم کو الگ سے اپنی زندگی میں ایڈ نہیں کرنا ہے، جیسا خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ موت ایک نعمت ہے، بہترین نعمت ہے جو خدا بند عالم نے۔ دیکھیے اب میں ایک بات کہوں، موت ہی تو ہے جو علی کا دیدار کراتی ہے۔ اب اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے جو علی کا دیدار کرا دے؟ بھائی وہ زندگی کس کام کی تھی جس میں علی نظر نہ آئے؟ موت کتنی قیمتی ہے جس میں علی آ گئے؟ اب اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ آسان کر کے تو میں بتا نہیں سکتا۔ رسول کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، الدنیا سجن للمؤمن، سب کو یاد ہے، دنیا مومنوں کا قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ کون قید خانے میں رہنا چاہتا ہے بھائی؟ کون قید خانے میں قید خانے کی زندگی کسی کو پسند ہے؟ روز لوگ بیل کی پٹیشن دائر کر رہے ہیں کہ بھائی بیل مل جائے، بیل مل جائے۔ کیوں بیل مل جائے؟ قید خانے سے نکلنا ہے۔ کسی کو قید خانے میں اچھا نہیں لگتا، بہت توجہ، کسی کو قید خانے میں اچھا نہیں۔ اگر اس دنیا میں قید خانے والی فیلنگ میرے اندر آ رہی نا تو میں مومن ہوں۔ اگر اس دنیا میں میرے اندر قید خانے والی فیلنگ آ رہی ہے تو میں مومن ہوں، چونکہ رسول نے کہا مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے سے نکلنے کا اکلوتا دروازہ موت ہے۔ اکلوتا آپ کو اس قید خانے سے نکلنا، موت کا راستہ، موت کے ذریعے سے جائیے، قید خانے سے آپ باہر آ جائیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بہت اچھی دلچسپ گفتگو ہونے والی ہے۔ موت سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ کل جمعہ ہے، قل آپ سورہ جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، مولانا پڑھتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ جو موت جس سے تم بھاگ رہے ہو فانہ ملاقیکم، یہ تم کو پکڑے گی، اس سے نہیں بھاگ سکتے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں پلٹا کے لے کر جائے گی اس عالم کی طرف جو غیب کو بھی جانتا ہے اور شہود کو بھی جانتا ہے۔ وہ ہر غائب اور پنہاں اور دکھنے والی چیز، ہر چیز کا عالم ہے اس کے سامنے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم کو بتایا جائے گا تم کیا کر کے آئے ہو، پھر تم کو بتایا جائے گا اسی موت کے راستے سے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر کل سے شروع ہوگا۔ اس موت کو ہم شیریں بھی بنا سکتے ہیں، اس موت کو ہم خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ موت بہت زیادہ مومن کے لیے سخت بھی ہو سکتی ہے، مومن کے لیے، جی ہاں مومن کے لیے بھی بہت سخت ہو سکتی ہے، مومن کے لیے ہی بہت آسان بھی ہو سکتی ہے، کافر کے لیے بھی موت بہت آسان ہو سکتی ہے، کافر کے لیے موت بہت سخت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل کل کے لیے، جیسے ایپیسوڈ میں دکھاتے ہیں نا کہ کل کیا کیا آنا ہے، تو اس کے لیے میں یہ 2-3 جملے آپ کو
بتا کے جا رہا ہوں تاکہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ آپ بر وقت شریک ہوں، تاکہ یہ ساری چیزیں آ سکیں۔ کافر کی موت بھی آسان ہو سکتی ہے، کافر کی موت سخت بھی ہو سکتی ہے، مومن کی موت بھی آسان ہو سکتی ہے۔ موت کی 4 ہی قسمیں، اور مومن کی موت بھی سخت ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مومن نہیں تھا، بڑی سختی سے جان دیا، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ انشاءاللہ کل ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ موت ہمارے یہاں اتنی خوبصورت ہے نا کہ جس 6 مہینے کے بچے میں بولنے کا شعور نہیں ہوتا ہے وہ موت پر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ موت کا شعور کربلا میں آیا ہے۔ اتنی خوبصورت ہے یہ موت، اتنی خوبصورت ہے۔ دنیا موت سے بھاگتی ہے، حسین کے انصار موت کو ڈھونڈتے ہیں، موت کو تلاش کرتے ہیں، موت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان سے موت بھاگ رہی ہے۔ نافع ہلال سے مولا کہتے ہیں کہ یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اس سے چلے جاؤ، دور چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے آقا 70 مرتبہ اس زندگی کو لے لیا جائے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اسے جلا دیا جائے اور راکھ بکھیر دی جائے اور پھر زندہ کیا جائے، تو پھر یہ زندگی آپ پر قربان کر دوں گا۔ انہیں اتنا عشق ہے موت سے، اسی موت سے پیار ہوتا ہے جو موت حق پر ہوتی ہے، اسی موت سے عشق ہوتا ہے جو موت حسین کی راہ میں ہوتی ہے، اسی موت سے عشق ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، کس سخت ترین دور سے، چونکہ یہ ایام آج پہلی سفر ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مفاتیح میں بھی اور ہر جگہ پہلی سفر کی ایک دعا ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے کی ہے۔ جائیے گا رجوع کیجیے گا، نہیں تو کسی کو چاہیے ہوگا تو میں اس کو موبائل سے فارورڈ کر دوں گا، بہت چھوٹی سی دعا ہے، روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے کی ہے۔ تمام طرح کی نحوستوں سے اور تمام طرح کے بلاؤں سے بچنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ اس دعا کو خاص طور سے ماہ سفر کے لیے، یہ ماہ سفر کے لیے، ماہ سفر اہل بیت کے لیے اذیتوں کا مہینہ، اس لیے یہ دعا ہے، اذیتوں کا مہینہ، کرب کا مہینہ، کرب کا مہینہ۔ کس کرب کے ساتھ، آپ ذرا تصور کریں، کس کرب کے ساتھ زینب و سید سجاد کربلا کے میدان سے گزرے تھے، کس مصیبت کے ساتھ گزرے تھے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ شہداء کے لاشیں کے درمیان زینب کبریٰ کھڑی ہو کر کہتی ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، اللہ اکبر۔ آپ تصور کریں توحید کس بلندی پر ہے کربلا میں، کہ جہاں اپنوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں وہاں زینب اپنوں کا رونا بعد میں روتی ہیں، پہلے خدا سے کہتی معبود اس قربانی کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر، کیا توحید ہے، معبود ان قربانیوں کو قبول فرما لے، یہ ہم اہل بیت کی طرف سے ان قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اور دیکھتی ہیں کہ سید سجاد کا بدن لرز رہا ہے، سید سجاد کا جسم کانپ رہا ہے۔ بعض روایت کہتی ہے کہ بدن کا رنگ بدل گیا سید سجاد کا، اس قدر شدت سے کانپ رہے تھے، یعنی اتنی شدت تھی کہ جناب زینب نے، بعض روایتیں کہتی ہیں، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا کہ سید سجاد لاشوں کی طرف نہ دیکھیں، زینب کی طرف دیکھیں۔ اور جب زینب کی طرف دیکھا تو جناب زینب نے پوچھا بیٹا سید سجاد یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے روح جسم سے پرواز کر جائے گی، بیٹا یہ کیسی حالت ہو گئی؟ تو سید سجاد کمال بے کسی کے ساتھ کہتے ہیں پھوپھی اماں، جس کے باپ کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہو، جو اپنے بابا کے لاشے کو دفنا بھی نہیں سکتا ہو، جو اپنے بابا کے لاشے کو کفن بھی نہیں دے سکتا ہو، آخر اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ حسین کی ایک 4 سالہ بیٹی ہے، کہتے ہیں حسین کے جنازے سے چپکی ہوئی ہے، جناب زینب آتی ہیں، اس بیٹی کو وہاں سے چھڑانا چاہتی ہیں، سید سجاد آتے ہیں لیکن کسی کے پاس آنا نہیں چاہتی، لاشیں بے سر سے لپٹی ہوئی ہے اور اٹھنا نہیں چاہتی۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا ہم یہاں سے اب رخصت ہو رہے ہیں، یہاں سے ہمیں اب جانا ہے، اب اٹھو۔
تو کہتی ہے نہیں، میرا بابا بے گور و کفن پڑا ہے، میں اپنے بابا کے لاشے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وہ بچی قصہ سناتی ہے، کہتی ہے مجھے میرا بابا اپنی زندگی میں اپنے صحابی جناب ابو ذر کے بارے میں سناتا تھا۔ میرا بابا مجھ سے کہتا تھا کہ بیٹا، رسول کے ایک صحابی ابو ذر تھے، میرے بابا کے ایک صحابی ابو ذر تھے، ان کو بھی موت بے وطنی میں آئی تھی، اور جس وقت ان کو موت آئی تھی ان کے پاس ان کی بیٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میرا بابا مجھے سناتا تھا کہ ابو ذر کے پاس ان کی بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میرا بابا مجھے بتاتا تھا کہ ان کی بیٹی اپنے بابا کے میت کو چھوڑ کر چوراہے پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی جہاں سے لوگ گزرتے تھے۔ تو پوچھا کیوں کھڑی ہو گئی تھی؟ کہا اس لیے کھڑی ہو گئی تھی کہ ان کے بابا نے وصیت کی تھی کہ بیٹا راستے میں کھڑی ہو جانا، جب کوئی گزرے، کوئی قافلہ گزرے تو اس سے کہنا رسول کا صحابی بے گور و کفن پڑا ہے، اگر ہو سکے تو اسے کفن دے دو، اگر ہو سکے تو اسے دفنا دو۔ کہا میرے ابو ذر کی بیٹی کھڑی ہو گئی تھی، اس نے بیان کیا تھا، فریاد کیا تھا، لوگ صحابی رسول سن کر آ گئے تھے، ابو ذر کو دفنایا تھا۔ جناب زینب نے کہا بیٹا تم تو چلو، کہا نہیں میں بھی جا کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ ارے جب ابو ذر کو دفنایا جا سکتا ہے تو میرے بابا کو نہیں دفنایا جا سکتا؟ ارے کوئی تو صحابی رسول گزرے گا جو میرے بابا کو دفن کرے گا، کوئی تو رسول کا چاہنے والا گزرے گا جو میرے بابا کو کفن دے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی